چاہیدا دنیا دی حیاتی دا ایکو ہی معیار ہونا چاہیدا دنیا دی حیاتی دا ایکو ہی معیار ہونا چاہیدا کہ رب دے حبیب نالے پیار ہونا چاہیدا رب دے حبیب نال یہ ذوق ہے کہ پڑھ لوں گے جنت جنت پیار ہے اوپر رب دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا رب دے حبیب نال ہونا چاہیدا جا کے کہنا پڑھو گاج بج کے پڑھو خوش ہو کے پڑھو سن اللہ دے حبیب نال پیار ہی پیار ہے ساڈا ایمان ہے رب دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا رب دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا رب دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا صدیق تے فاروق دی ایکو ہی تمنا سی صدیق تے فاروق دی ایکو ہی تمنا سی کہ یار نال یار دا مزار ہونا چاہیدا یار نال یار دا مزار ہونا چاہیدا یار نال یار دا مزار ہونا چاہیدا رب دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا رب دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا معزز محترم حاضرین و سامعین حمد و صلاۃ و بعد آئندہ یہ سارا پروگرام مل بیٹھنے دا حضور دا اجدار صداقت یار غار و یار بزار خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی عظمت و شان دے حوالے دے نال اسی اکٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا کرنیا کہ اللہ تعالیٰ ساڈے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ساڈے واسطے ساڈے اقرباء دے واسطے ذریعہ نجات بنائے آمین سب تو پہلے میں صحابی دی تعریف عرض کرنا اور اس تو بعد چند ایک معروضات مختصر وقت کے اندر آپ دی وصال شریف کے حوالے دے نال عرض کرنا اور گزشتہ موضوع جمعہ المبارک والا غار والا اس سے اپنی جگہ تے موجود ہے وہ جمعہ تے عرض کریں گے کیونکہ وصال شریف کا ذکر ہے وصال آتے نے ملنے نو یعنی موت جڑی ہے اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الى الحبیب موت ایک ایسا پل ہے جڑی یار نو یار نال ملا چھڑدی تو اس سے تو یہ نام رکھا گیا وصال میرے جائے یا گناہگار بندے مرتے نے فوت ہوندے نے اللہ دے پیاریاں دے وصال ہوندے نے تو سب تو پہلے میں صحابی کی تعریف عرض کرنا اور اس کے بعد اگلی کو عرض کرنے صحابی کی یہ تعریف ہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ مسلمان ہوئے تو من تک لوے مسلمان ہو کے من تک لوے جنہیں ایمان دی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکیا تو ایمان دی حالت میں دنیا تو چلا گیا اس نو صحابی آکھیا جاندا ہے تو یاد رکھو صحابی کوئی معمولی جا درجہ نہیں پوری کائنات دے غوث کتب ابدال ولی اوتاد اکٹھے ہو جان ایک صحابی دے جوڑے نو لگنے والی خاک دے ذرے دے برابر بھی نہیں ہو سکتے
تو فرمایا ایمان دی حالت جس نے من تکیا ایمان دی حالت دنیا تو چلا گیا اس کا نام صحابی ہے. تو صحابی دے واسطے یہ اعزاز اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابی دی یہ عزت تے تکریم ہے کہ اس نے جہنم دی آگ نہیں چھو سکتی. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو انہاں دی بات ہوئی ہے جنہاں نے تہانوں تکیا ہے تے جنہاں نے تہانوں نہیں ویکھ سکے نہیں تہاڈی زیارت کر سکے تہاڈی زیارت تو مشرف نہیں ہو سکے انہوں نے بارے کی حکم ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مر آنی جنہیں میرے ویکھنے والے نو بھی ویکھ لیا نا وہ دے اوتے بھی جہنم دی اگ حرام ہے. صحابہ نے ذکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اس نو بھی نہ ویکھ سکدے ہو. فرمایا اور مر آنی جنہیں میرے ویکھنے والے تے ویکھنے والے نو تک لیا اللہ دے محبوب نے فرمایا وہ دے اوتے بھی جہنم دی اگ حرام ہے. یعنی صحابی بھی صحابی تو جڑا ویکھے وہ تابی تے تابی نو جڑا ویکھے وہ تبع تابی. صحابی نو بھی جہنم دی آگ نہیں چھو سکتی تابی نو بھی جہنم دی آگ نہیں چھو سکتی تے تبع تابعین بھی نو بھی جہنم دی آگ نہیں چھو سکتی. تے صحابہ نے ذکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اگر کوئی دنیا تے نہ ویکھ سکے تواڈے ویکھنے والے نو بھی نہ ویکھ سکے اس تو اگے ویکھنے والے نہ ویکھ سکے تبع تابعین نو بھی نہ ویکھ سکے تے جو کوئی خواب وچ تک لوے سوال کرنا جی کوئی خواب وچ تک لوے تے آقا علیہ السلام نے فرمایا مر رآنی فی المنام فقد رآ الحق جنہیں خواب وچ من ویکھیا بے شک انہیں من ہی ویکھے. فإن الشیطان لا یتمثل بی بے شک شیطان جڑا وہ میری شکل وچ نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. باقی ساریاں شکلاں جڑا شیطان بنا سکتا ہے پیر بن کے آ جاتا ہے صوفی بن کے آ جاتا ہے بڑا کچھ بن کے آ جاتا ہے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل وچ نہیں آ سکتا. یہ صرف میرے محبوب علیہ السلام کی عظمت و شان ہے. تو جدو عام صحابی کا یہ مقام ہے تو پھر صحابہ وچ بھی درجے نے. تو سمجھ لو کہ مثال کے طور پہ صحابہ بھی درجے انج نے خلفائے راشدین جنہوں سے چارے یار آخر ہیں. پھر اس تو بعد عشرہ مبشرہ او صحابہ جنہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ 10 صحابہ نے گن کے فرمایا تو ہی جنتی تو ہی جنتی تو ہی جنتی تو ہی جنتی انہوں نے کہا جاتا عشرہ مبشرہ. پھر اس تو بعد او صحابہ جڑے بدر وچ نال گئے سن جڑی اسلام دی پہلی جنگ ہوئی ہے انہاں دے صحابہ دا مقام وکھرا ہے. اس تو بعد دوسرے صحابہ دا مقام وکھرا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے کار وچ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آل انہاں دا مقام وکھرا ہے. سارے دا اپنا اپنا مقام ہے. تے سارے صحابہ وچوں سب تو افضل ہستی اس کائنات کے اندر نبیوں تو بعد تو ایک ہی ذات ہے جس کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. سبحان اللہ. سارے صحابہ شان والے نے سارے مقام والے عزت مرتبے والے نے. جڑا جڑا مرتبہ انہوں نے اللہ نے دیتا ہے یا اللہ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتا ہے وہ انہوں دا حق ہے. اس تو کہ پیچھے کوئی بندہ نہیں کر سکتا. تو کرے گا کہ وہ اپنی کوئی نہیں رہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے غلام نے انہوں دا مرتبہ اتھے ہی رہنا. تو میرے مسلمان بھائیو اس صحابی دا مقام ہے کہ پھر سارے صحابہ وچ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی عظمت و شان ہے. میں نہیں کہہ رہا اللہ دا قرآن آخر ہے کہ اللہ دے قرآن نے کوئی بندہ ایڈیٹر کتاب لکھے مصنف کتاب لکھے تو وہ شروع پیش لفظ لکھا جاتا ہے کہ جناب میں کتاب لکھی ہے بڑی احتیاط کی ہے. ہو سکتا ہے انسان ہوتے ناتے کوئی کمی بیشی ہو گئی ہوئے زیر زبر سے غلطی ہو گئی ہوئے کوئی لفظ غلط ہو گیا ہوئے تو برائے مہربانی سننا مطلع کر دے ہوئے تاکہ اگلے ایڈیشن سے وہ غلطی نکال دیتی جائے. قرآن پاک کمپنیاں چھاپ دیا نے کہ انہوں نے پیش لفظ لکھے ہے جناب صاحب بڑا حرم کا رب جڑا نا بڑے غور نال پڑھیا. ہو سکتا ہے انسان ہوتے ناتے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہوئے تو سن مطلع کر دے ہوئے برائے کرم
نجات آسمان سمجھ آیا تاکہ اگلے ایڈیشن چو ختم کر دیتی جائے. پر اللہ نے قرآن میں پیش لفظ لکھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ قرآن ہے جہدے میں شک ہی کوئی نہیں. کوئی شک ہے آخر سبحان اللہ. ساڈا تورات نہیں ملتی، زبور نہیں ملتی، انجیل نہیں ملتی، صحیفے نہیں ملتے. ساڈا قرآن حرف حرف وہی موجود ہے. اس واسطے موجود ہے کہ اس کا پیش لفظ لکھن والا اللہ کی ذات خود ہے. تو اس قرآن وچ اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد جس ہستی کا تذکرہ فرمایا نا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ذات پاک ہے. میں ایک دو مثال عرض کر دینا قرآن پاک میں. ساری رات قرآن پڑھنا جڑا ہے وہ نہیں، صرف دو تین جگہ تو اللہ کریم فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. سبحان اللہ. دوسرے مقام تو پڑھنے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. سبحان اللہ. ایک اور مقام تو اللہ کا قرآن پڑھنے اللہ فرماتا ہے ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. سبحان اللہ. اور جگہ تو قرآن پڑھنے اللہ فرماتا ہے أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ. سبحان اللہ. یہ ساری آیات بینات ایک اور جگہ تو قرآن پڑھ لیتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سبحان اللہ. جتنی آیات بینات نے نا جو میں تلاوت کر رہا ہوں پہلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، دوسرے ابوبکر صدیق کی ذات پاک. سبحان اللہ. یعنی انعم اللہ علیہ من النبیین، اللہ نے نبیوں کی انعام کیتا فرمایا والصدیقین دوجی جماعت صدیقین دی. حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جتنے بھی صدیقین ہون گے ان سارے دی امام حسن ابوبکر صدیق نظر تر جو ذات پاک. سبحان اللہ. قیامت تک صدیقین جتنے بھی نے ان سارے دے امام و قائد حسن ابوبکر صدیق نظر تر جو ذات پاک. تو آپ نے ہستی او عظیم ہستی ہے جنہوں نے سب تو پہلے اسلام قبول فرمایا. میں گزشتہ جمعہ بھی عرض کر دیتا سی جدو کوئی بھی نہیں سی کلمہ پڑھنے والا ادو آپ نے کلمہ پڑھیا سی. تو آپ کی عظمت و شان اس طرح اندازہ کیتا جا سکتا ہے کہ میں پہلے کیتا ہے کہ وصال سیدھے حوالے دلائی بات ایک دو عرض کرنی ہے کہ آپ ہر وقت دوسرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی معیشت وچ ہی رہ گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہستی جنہوں نے بچپن تو لے کے اعلان نبوت تک، اعلان نبوت تو لے کے وصال تک، وصال تو لے کے مزار تک، مزار تو لے کے قیامت دیاں کندھاں تک جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہی. سبحان اللہ. تو کی پتہ میں کیا کہہ دیتا ہے بچپن بھی اکٹھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو نبوت اعلان فرمایا سارے یاد اتنا تو یاد ہی 40 سال کی عمر سے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جدو کلمہ پڑھے آپ کی عمر سی 38 سال. آپ نے 2 سال امامت کرائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد.
اور 17 نمازاں وہ نے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ وچ آپ نے پڑھائیاں نے آپ دی جگہ تے. تو حسین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خود نہیں پڑھائیاں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے نال پڑھائیاں نے. بلکہ ایک حدیث پاک کا میں جز عرض کر دینا، مکمل حدیث پاک نے صرف جز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو اسی بیان کر رہے ہیں نا کہ انہوں کو پوچھو جنہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جدائی کیویں دی ہے. سان تے باپ نہیں بھولدا، نمک لال ہوئے ماں پیو دا ادب ہوئے تو باپ نہیں بھولدا. پوری کائنات کا جڑا والی ہوئے اس جڑا ساری زندگی نال رہا ہوئے ان کیویں بھول جاندے ہیں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری ایام میں آپ نے حضرت صحابہ کرام علیہ رضوان نے فرمایا کہ انج کرو ابو بکر صدیق رو آخو کہ وہ نماز پڑھا دے. مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، آخو ابو بکروں کے لوگوں نماز پڑھائے. قالت عائشہ تو فإنہ ہوا رقیق القلب، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر بڑے نرم دل نے، انہاں کو تہاڈی جگہ تے مصلی تے نہیں کھلوتا جائے گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم ابو بکر نے لوگوں نماز پڑھائے. 3 باری الفاظ دہرائے، 3 باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کیتا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مصلی تے امامت کرائی. 17 نمازاں پڑھائیاں. کتنی نمازاں پڑھائیاں؟ 17 حیات طیبہ وچ. اور ایک نماز ایسی بھی آئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس حدیث پاک دی تشریح کریے نا تے بڑے نقطے حل ہوندے نے تے بڑے مسئلے حل ہوندے نے تے عشق دی سیر ہے. میں صرف ایک دو بات عرض کرنی ہے. ایک نماز ایسی بھی آئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لایا ہے. ایک اپنے ہاتھ مبارک جڑا ہے رکھیا ہے حضرت مولانا شریف خدار دے کندھیاں مبارکہ تے دوسرا ہاتھ جڑا ہے مبارک رکھیا ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ دے کندھیاں مبارکہ تے درمیان وچ چلدیاں تشریف لیا رہے ہیں. تو جدوں حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ اٹھیا نا تے میرے تے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک تو لاٹ نہیں نکلدی سی جویں سورج چڑھ جاندا ہے. سبحان اللہ. اتنی روشنی ہوندی سی. جدوں صحابہ کرام نے پاک دی روشنی پئی ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارکہ دی تے صحابہ کرام نے عنوان نے صفات پن چھڑیاں نے. سارے دے قبلے شریف ول منہ پھر گئے. جدوں منہ پھر گئے نے نا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لایا. حضرت ابو بکر صدیق نے مصلی چھڑ دیتا. جب مصلی چھڑ دیتا مصلی تو پیچھے ہٹ گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگے تشریف لے آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ تساں قبلے والوں منہ پھیر دیتا ہے تو لہذا نماز سے تسی فارغ ہو گیا، نماز ختم ہو گئی ہے، دوبارہ نیت کرو. یہ نہیں فرمایا. نہ یہ فرمایا صحابہ تو کیوں آخیا میں آ کے نماز چھڑ دے وے جی. صحیح بخاری شریف پہلے جلد جڑے الفاظ نے وہ نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ تسی انج کیوں کیتا ہے، بلکہ فرمایا اتموا صلاتکم جتھے ہے سا اوتھے اپنی نماز پوری کر لو. سبحان اللہ. اے حدیث پاک سن کے تساں اگے جا کے سنانی ہے. جڑے آخر نے ویسے حدیث نہ مننے انہوں نے آخر ہے حدیث بخاری دی ہے. ادو آخر اسی صحابہ نو مننے تے آخو صحابہ دا تے اے عمل سی. صحابہ دا اے عمل ہے کہ صفا ٹوٹ گئی نے، نماز قبلے نو منہ ہٹ گیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ نماز نویں سر نہیں تو نماز تہاڈی ٹوٹ گئی ہے.
بلکہ فرمایا اتموا صلاتکم، نماز جتھے ہو اتھے ہی پوری کر لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا ابو بکر تو اپنی جگہ تے قائم ہو جا۔ آقا علیہ السلام ابو بکر صدیق دے نال بیٹھ گئے نے۔ بظاہر ابو بکر صدیق کھلوتے نے، حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان نے مسئلہ کی یہ سی جدہ قبلے نمو پھر جاتے نماز ٹوٹ جاندی ہے، تے صحابہ دی نہیں ٹوٹی۔ کیوں اس واسطے نہیں ٹوٹی؟ صحابہ دا بظاہر نماز والو تو منہ پھر گیا سی، پر جدن آخیا سی نماز آ حکم فرمایا سی نماز آ او دے وال منہ کیتا سی، اس قبلے والو تو منہ پھر گیا، پر قبلے دے قبلے وال تو منہ ہو گیا نا۔ اے مسئلہ امام علیہ السلام مجدد دین و ملت امام اشعب رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دسے۔ آن فرماندن کہ صحابہ دا بھی اے عمل دستا سی کہ قبلے نمو پھر جائے تے اتنا مسئلہ نہیں، قبلے دے قبلے والو منہ نہیں پھرنا چاہیے۔ اور قبلے دا قبلہ کون ہے؟ نبیوں دا سردار ہے۔ تے آپ نے آواز دیتی کہ حاجیو آؤ، حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ۔ کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ سوا لاکھ صحابہ کی جماعت موجود ہے، سارے صحابہ پیچھے نے، خلفائے اربعہ پیچھے نے، یار سارے پیچھے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سارے پیچھے۔ ایک صحابی نے بھی نہیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے لمحوں پھر گیا ہے، پر صحابہ دا عقیدہ سی کعبے لمحوں پھر بھی جائے نا تے کوئی مسئلہ نہیں، کعبے والوں منہ نہیں پھرنا چاہیے۔ صحابہ دا ایمان دستا سی۔ ایک سویرے جا کے نہ اپنے یارہ کے لیے دسنے میں حدیث سنانے ہو ساڑھے کو بھی سن لو۔ اے بخاری شریف بیچے، یہ بخاری شریف میں کہتے ہیں مولوی کیوں نہیں سنا دے؟ کہ مولوی ساڑھے سنان تے پھر ساڑھے نال نہیں لگتے۔ تو میرے مسلمان پائیو بات جن میں عرض کر لیا تو اس نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ وچ نمازاں پڑھائیاں۔ اس تو بات عرض کر لیا کہ محبت دی بات ہے، اس لیے پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیر ہے۔ شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حوالہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ نے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی معیت وچ نمازاں پڑھائیاں ہیں۔ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او صدیق دا معنی او ہوئے، ایک ہوندا صادق، ایک یاد کر لو، ایک ہوندا صادق، ایک ہوندا صدیق۔ صادق وہ ہوندا ہے کہ جڑا سچا ہوئے، لیکن ضروری نہیں کہ واقعہ کے مطابق اس کی گل سچی بھی ہو جائے۔ اپو وہ سچا ہوئے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ واقعہ کے مطابق جو آخی اوہی ہی سچی گل بھی ہوئے۔ تو صدیق اس میں آخیا جاتا ہے کہ جو زبان تو آخے جویں آخے اوہی واقعہ وچ بھی ہوئے۔ یہ لقب ہے نبیوں دا، کدا لقب ہے نبیوں دا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے قرآن میں فرمایا ایھا الصدیق، سورہ یوسف میں ایھا الصدیق، یعنی جو زین ایک دو فرمایا اللہ نے جدو قادیاں نو خواباں دی تعبیر دسی نا، حالانکہ
ادو خواب انہوں نے خواب دسے سن تو ضروری نہیں ہوتا وہ خواب اوے دا اوے ہی ہوگے، پر یہ نبی دی زبان سی، میری تھوڑی زبان تے نہیں نہ جویں اسی اوے ہی دا اوے ہی ہو جائے کہ جدو دونوں قیدیاں خواب سنائے نا کہ اللہ نے فرمایا ایھا صدیق سبحان اللہ کہ اے یوسف جو تو کیا ہے نا ایویں ہی انہاں نال ہونا ہے تے یہی خواباں دی تعبیر بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق فرمایا تے اللہ دے قرآن نے فرمایا ابو بکر صدیق، سبحان اللہ کہ ابو بکر صدیق اللہ دے قرآن نے کیوں آکھیا؟ اس واسطے فرمایا اللہ دے قرآن نے صدیق کہ ابو بکر ہوئے کہ جنہیں شہادتاں یا گواہیاں یا معجزے یا دلیلاں نہیں منگیاں بلکہ بغیر دلیلاں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلے کلمہ پڑھے، سبحان اللہ اس تو اللہ دے قرآن نے فرمایا صدیق ہے جو ظاہر ہے وہی واقعہ میں۔ تو اگلی بات میں عرض کر دیا مختصر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یارے غار ہو یارے مزار، بچپن وچ بھی نال، لڑکپن وچ نال، جوانی وچ نال، بڑھاپے وچ نال، سفر وچ نال، حضر وچ نال، خشکی وچ نال، تری وچ نال، پہاڑاں وچ نال، غاراں وچ نال، اج تک مزاراں وچ بھی نال۔ آپ دا آخری وقت آیا نثار شریف کی بات عرض کر کے گفتگو ختم کریے، آخری وقت آیا کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے بلایا تے ساڈے مولا علی شیر خدا مشکل کشا بھی نے، سبحان اللہ تے مشکل کشا اس نے آخیا جاتا ہے جڑا مشکل حل کرے تے جس نو آپ کدے مشکل پئی نہ ہوئے۔ اللہ بھی مشکل کشا ہے پر وہ ذاتی طور پر مشکل کشا ہے، پر اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے اس ویر نو، یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولیا نا میرا ویر ہے، حالانکہ حضرت مولا علی شریف خدا نے اللہ کو پوچھے تسی کون ہو کہ آپ اس طرح نہیں فرماتے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان محبت کی بات آ گئی ہے، ایک دفعہ یمن کا سفیر بنا کے بھیجا حضرت مولا علی شریف خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے، یمن جدو قاصد بنا کے بھیجا تو یمنیاں بڑے استقبال کیتا کہ حفیظ رسول آ گئے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویر آ گئے نے، انہوں نے بڑا شاندار استقبال کیتا کہ آپ نے فرمایا یمنیوں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی نہ آکھو، یمنیان کہتا حضور تو تے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی فرمایا تواڈے نال مواخات قائم کیتا ہے تے تسی کی فرما رہے ہو مینوں بھائی نہ آکھو؟ فرمایا ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی فرماندے نے پر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھائی نہیں کہندا، سبحان اللہ ادب ہے این کی جاندے نے ادب تے اسی انے اونے آپ نہیں کہندا میں وہ تواڈے آدے ہی ہوں، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھائی فرماندے نے پر میں رسول پاک میں بھائی نہیں کہندا، اور کہتا حضور تسی تے بھائی ہو توانی تے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھائی فرمایا، فرمایا ہاں میں فرمایا رسول پاک نے پر میں نہیں فرماندا، یمنیان کہتا حضور تسی کی کہندے ہو؟ فرمایا میرا تعارف ہے کہ وہ رسول پاک نے میرے بھائی فرمایا انہوں نے مہربانی ہے، فرمایا انا عبید من عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں وچوں ایک ادنا جہا غلام ہاں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں وچوں ایک ادنا جہا غلام ہاں، یہ نہیں فرمایا میں بھائی ہاں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے بھائی ہونے تو فخر نہیں کیتا، اپنے آپ کو غلام ہونے تو فخر کیتا ہے۔ سبحان اللہ تے 1.25 لاکھ صحابہ سارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے، تے سارے دے اپنے اپنے مقام میں، تے اسی اہل سنت و جماعت جڑے ہیں نا اسی احترام والے لوگ ہیں، فتوے لانے والے ایسے ہیں، سارے فتوے شتوے کوئی نہیں، اسی ادب والے لوگ ہیں کہ اسی ادب دی درس بھی دینے ہیں۔ تو بعد میں عرض کر رہے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ نے بلایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، ایک اور بات عرض کر دیں
حضرت مولانا شیخ خدا رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر مبارک ہوئے تو بھائی علی جڑا ہے نا قیامت والے دن جنت کی ٹکٹ کو تقسیم کرے گا. حضرت ابو بکر صدیق نے خوشی خوشی دوڑ دیا ہے. علی مبارک ہوئے فرمایا قاضی فرمایا اے علی مبارک ہوئے اس گل دی کہ میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کے آیا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن جڑے جنت کے ٹکٹ نے نا وہ علی ہی تقسیم کرے گا. بلکہ ایک حدیث پاک ہے جامع ترمذی شریف دی فرمایا یا علی انت تقسیم الجنت والنار علی تو جنت و دوزخ کو تقسیم کرنے آیا. حضرت مولانا شیخ خدا رضی اللہ عنہ اگر کی کتاب فرمایا اے علی اے ابو بکر تہان بھی مبارک ہوئے. فرمایا علی میں کہا دی مبارک جنت کی ٹکٹ تسی تقسیم کرنے والے میں کہا دی مبارک. فرمایا ہاں اے ابو بکر سنو جتھے رسول پاک نے یہ فرمایا کہ جنت کی ٹکٹ علی ہی تقسیم کرے گا تو رسول پاک نے اے میں فرما کے کریا ہے علی جنت کا ٹکٹ وہی ملے گا تیرے کو جڑا ابو بکر دا محبت کرنے والا ہوے. سبحان اللہ. جڑا ابو بکر دا کچھ نہیں لگدا علی اس کو ٹکٹ بھی نہیں دیتے. تو حضرت مولانا شیخ خدا رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق نے بلایا فرمایا اے علی انج کرنا میرے چادر دھو لینی نے انہاں وچ میں کفن دینا ہے انہاں چادر وچ کفن دینا ہے. تے دوسرا اے کرنا ہے کہ جنہاں ہاتھاں مبارکاں دے نال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل دتا ہے نا انہاں ہاتھاں مبارکاں دے نال میں بھی غسل دینا ہے. سبحان اللہ. ویکھو محبت دے تقاضے آج کل این کدے ایسا آکھے بھی صاحب اسی غسل دینا وہ رکھے ہوندے جس نوں اپنا بھی نہیں ہوندا الا ماشاءاللہ. تے اسی بڑا خوش ہو کے آنے جناب میں وڈا وڈیرا ہاں کہ میں بندہ رکھیا غسل دینے دوانے والا. یہ اج تک نہیں درس دیتا کہ میں اپنے پترے نے غسل دینے واسطے تیار کیتا میرا پتر مینوں غسل دے لوے گا. جڑا پتر پھٹا چوک کے اپنے پیو واسطے نہیں لے جا سکے گا وہ باقی کیڑی اپنے ابے دی خدمت کرے گا پچھو کیڑا پڑھ کے بخشے گا. تے الحمدللہ اللہ دا فضل ہے بندہ نے چیز میں اتنی طاقت ایسی میں خود اپنے باپ نے غسل دلایا اب نال ہو کے کیونکہ ایک نام باپ آ کے پترا تین پڑھا کے تو اتنا بھی نیکی نفع نہیں ساڈے واسطے کیتا بابا سن غسل دعا میں اس بال کر کے تے جڑا پتر اتنا بھی نہیں پیو واسطے کر سکتا وہ دوجا پیو کے کتنا پیچھے پڑھ کے پوچھنے. میرے مسلمان بھائیو تک نہیں یہ سمجھن دی بات ہے. ملازم رکھن دی ضرورت نہیں مرنے تے ملازم رکھن دی ضرورت نہیں خود ملازم بننا چاہیے اپنے بڑیاں وڈیریاں دا. تو بات میں جڑی عرض کر رہا حضرت مولانا شیخ خدا رضی اللہ عنہ فرمایا اے ابو بکر حکم ہوئے فرمایا اے علی میں نے اپنے انہاں ہاتھاں مبارکاں دے نال غسل دینا جنہاں دے نال تساں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل دیتا ہے. کہ جدوں میرا جنازہ ہو جائے کہ میری چارپائی چک کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے پاک تے لے جانی ہے. جی اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت مل جائے کہ پھر میں نے اتنے نال دفن کر دینا ہے. جی اگر اجازت نہ ملے تو پھر میں جنت البقیع وچ دفن کر دینا ہے. حسن ابو بکر صدیق نے تن کا وصال شریف ہو گیا. او ابو بکر صدیق جدی ہر گل سچی ہے او ابو بکر صدیق. آج کل کے ساڑے ایک اور زبان تے بڑا لفظ ہے جڑا جتھے لگا ہے اتھے لگا رہنا. پر یاد رکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی وہ شان ہے کہ اگر زکات دے منکر ہوئے تے ابو بکر صدیق نے جنگ فرمایا. فرمایا اگر کسی نے اٹھ دی نکیل بھی زکات بندی ہے تو نہ دیتی کہ ابو بکر صدیق دے نال بھی جنگ کرے گا. دوسری جنگ جڑی عظیم جنگ ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال تو بعد او مسلمہ کذاب دے نال ہوئی. کذاب آندے جھوٹا جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد جھوٹا نبوت دا دعویٰ کیتا سی.
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کھا خصمہ صرف تو جھوٹا ہے ساری دنیا پر تو جھوٹا ہے، یہ نہیں فرمایا. فرمایا صحابہ آئے چلیے یہ جنگ کرنی ہے. کون ہوتا ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد نبوت کا دعویٰ کرے؟ ابو بکر صدیق نے غیرت دوبارہ نہیں کرتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے. ابو بکر صدیق نے جنگ فرمائی، صحابہ شہید ہوئے، مسلمہ کذاب نے واصل جہنم کیتا. ایک تھے یوٹیوب تے بندہ جلم دا انہوں نے مرزا جلمی، میں کہا مرزا جلمی نہیں مرزا جلمی. کئی بندے آتے ہیں اور مرزا بہت چنگیاں گلاں کرتا ہے. میں کیا ہوں وہ تو میں اپنی کنی اپنی آج سامنے بیان سنا کہنا قادیانی پھر بھی چنگے نے یہودیاں عیسائیاں کلمہ تے پڑھتے ہیں نا وہ دی زبان ہے. ایمانداری نال دسو جڑا یہ جا بندہ ہے یہ تو آگاہ کرنے واسطے دس رہا جڑا یہ جا بندہ ہے جڑا قادیانیاں نو چنگا آکھے جنہاں دے کافر ہوئے شک کوئی نہ ہوئے وہ میرا تہاڈا کتھوں خیر خواہ ہو سکتا ہے. دوسری ایک اور میں اس بات نوٹ کی تھی ایک دو بیان کر رہے تھے کشف المحجوب شریف. کشف المحجوب وہ کتاب ہے جی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ دی کہہ رہا سی اگر پھر داتا صاحب نے ایک غلطی کی تھی ہے میں کہا لاکھ لعنت تیرے جمنے جمانے آیا تھے یہ داتا صاحب نے غلط لکھا تو 15ویں صدی کتوں صحیح آ گئے. جو نقطے نوٹ کری دینا یہ جی چیزاں گمراہ ہونے واسطے بے ایمان ہونے واسطے یہ جی چیزاں نے میرے مسلمان پائی ہوئے. گمراہ بندے دیاں بے ایمان بندے دیاں کافر بندے دیاں نشانیاں نے کلمہ پڑھتا ہے لیکن یہ جی جڑی حرکتاں نے وہ بندے نے کافر بنا دیا. تو بات بات کر رہا ہے زمین بات آ گئی آپ دے سمجھنے واسطے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنگاں فرمائیاں مسلمہ کذاب نے واصل جہنم کیتا. یہ سارے آپ دی زندگی دے درس ہیں. تو فرمایا اے علی میں نے غسل دینا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پاک پہ لے جانا ہے جنازہ پڑھا کے آپ دا وصال شریف ہو گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پاک پہ لے گئے. دروازہ کھولنے واسطے کی چاہیے تالے میں چابی بغیر چابی تو تالا کھلتا نہیں. جدو صحابہ کرام والے رضوان نے آپ دی چار پائی چک کے آپ دا جنازہ مبارکہ چک کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ پاک تے لیا حجرہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے سامنے رکھیا. تے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی تہاڈا یار غار آ گیا. یا رسول اللہ آئی تہاڈا یار غار آ گیا. جب اتنی گل صحابہ نے کی نا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے تفسیر کبیر کے اندر کہ روزہ پاک وچ آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب او یار نو یار نال ہی ملا چھڑو. سبحان اللہ. یار نو یار نال ہی ملا چھڑو. تو صحابہ فرماندے نے اساں اکھاں نال ویکھیا جڑا دنیا دا لگیا تالا سی اس نو چابیاں دی ضرورت نہیں پئی اپنے آپ ہی تالا بھی کھل گیا ہے دروازہ بھی کھل گیا ہے. تے آواز ہے یار نو یار نال ملا دیو. میں کیا واہ جی واہ کملی والا تیری رحمت للعالمین تو بھی صدقے جڑا بچپن تو لے کے جوانی تک نال جوانی تو لے کے بڑھاپے تک نال بڑھاپے تو لے کے آپ دے وصال شریف تک نال کملی والا جڑا ہر جگہ تے تواڈے نال ہی رہیا ہے اج تک تساں اس دا ساتھ نہیں چھوڑیا اونے تہاڈا ساتھ نہیں چھوڑیا. کملی والا اج دنیا تو چلا جاندا ہے اج قبر وچ بھی نال ہی رکھیا ہے. سبحان اللہ. اتنا یہ تو آدمی یاری پر ایک میں مسئلہ پہلا یاد کر دیا. ابو بکر صدیق کون ہے یار. جدو بھی مشکل وقت آ گیا تو یہ نہیں ہوتا تیری یار دا سکتے کوئی انج نہیں آتا بلکہ کیا نہیں تیرے بچوں دا سکتے کی آدھے نے تین تیرے بچیاں دا سکتے یاری جتنی بھی ہو گئے تو میرے مسلمان بھائی ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق نے تعالی آج بھی روزہ پاک کو چلا لیں جدوں بھی مدینہ شریف جائیے نا روزہ پاک دے سلام عرض کریے
سب تو پہلے آکے دے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، اس تو بعد آکے دے السلام علیکہ یا ابی بکر، پھر آکے دے السلام علیکہ یا عمر ابن الخطاب، یہ سلام عرض کرتے ہیں۔ تو میں جتوں گفتگو شروع کی سی اور قرآن پاک دی آیا مقدسہ تلاوت کی سی، اللہ فرماتا منہا خلقناکم، اصل تو اس مٹی وچوں پیدا کیتا، وفیہا نعیدکم، دوبارہ اس مٹی وچ لٹاواں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر اس مٹی وچ دوبارہ اٹھا لواں گے۔ سبحان اللہ۔ تے مفسرین کرام فرماندے نے اے جڑی جتھوں دی مٹی ہوئے نا، جتھوں دی مٹی ہوئے اوتھے ہی جا کے مدفن بنتا ہے، اوتھے قبر بن رہی ہے۔ کئی بندے ڈب کے مار جاتے آنے نہیں بڑا ٹونیا لاش نہیں مل سکی، اور بھائی لاش کیوں ملے ہو سکے وہ مٹی فرشتے نے دریا دیاں تاواں وچوں لئی ہوئے، سمندر دیاں تاواں وچوں لئی ہوئے، کہ انہیں اوتھے جا کے رزق کرنی ہونی ہے، اوتھے آرام کرنا ہونا ہے۔ تے قربان یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان تو، عمر فاروق کی شان تو، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ابو بکر تے عمر اسی ایک ہی خمیری چواں، دنیا تے وچ اکٹھے قبر وچ اکٹھے رہواں گے، قیامت دن اٹھائے بھی اکٹھے ہی جاواں گے۔ تو قرآن دی نص نال بھی ابو بکر صدیق نے تر دا مزار اتھے تے ظاہری طور بھی مزار اتھے۔ تے پھر میں گفتگو دا اختتام اس شعر تے کراں گا کہ دنیا دی حیاتی دا ایک کوئی معیار ہونا چاہیدا، دنیا دی حیاتی دا ایک کوئی معیار ہونا چاہیدا، رب دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن احب شیئا فاکثر ذکرہ، جڑا بندہ جس دے نال پیار کردا ہے او دا کثرت دے نال ذکر کردا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ہو گئی، آپ کو خوش ہونی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ومن احب شیئا فاکثر ذکرہ، جڑا بندہ جس دے نال پیار کردا ہے او دا کثرت دے نال ذکر کردا ہے۔ فرمایا المرء مع من احب، جس دے نال پیار کرے گا اون دے نال اٹھایا بھی جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جس دے نال پیار کرے گا او دے نال اٹھایا بھی اسی دے نال ہی جائے گا۔ تے قربان یہ ہے ابو بکر عمر تیری تہاڈی شان تو، جنہاں نال پیار کرے انہاں نال ہی مدفن ہے، تے کل قیامت والے دن انہاں نال ہی اٹھائے بھی جاؤ گے۔ تے جے اگر ایک صحابی نے گزشتہ درس وچ میں عرض کیتا سی حضرت انس رضی اللہ عنہ دے حوالے نال، صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کدوں آوے گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو قیامت واسطے کی تیاری کیتی ہے؟ صحابی سی اج کل ساڈے آر دا نہیں سی، آج سے ہونے سے یا قرآن سے نماز بھی پڑھنے ہیں، روزے بھی رکھنے ہیں، حج بھی کیتا، زکات بھی، صدقہ خیرات بھی کرنے ہیں، قرآن بھی پڑھنے ہیں، مسیتی بھی ہونے ہیں، نہیں۔ آج کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی تیاری نہیں، صرف ایک ہی تیاری ہے کہ میں اللہ تعالیٰ دے رسول نال پیار کرنا ہے، ایک کوئی تیاری ہے میں اللہ تعالیٰ دے رسول نال پیار کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے بیلیا پھر سن، جے تو اللہ تعالیٰ دے رسول نال پیار کرنا ہے نا، کل انہاں دے نال ہی تو ہوے گا بھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا مسئلہ حل ہو گیا، میرے ایمان تے مہر لگ گئی کہ کملی والے نے جو فرمایا سچ فرمایا، اسی بھی اللہ دے حبیب نال پیار کرنے، کل اللہ دے حبیب نال ہی اٹھائے بھی جاؤ گے۔ تے میں بھی دستا دینا کہ دنیا دی حیاتی دا ایک کوئی معیار ہونا چاہیدا، دنیا دی حیاتی دا ایک کوئی معیار ہونا چاہیدا، رب دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، صدیق تے فاروق دی ایک کوئی تمنا سی کہ یار نال یار دا مزار ہونا چاہیدا، یار نال یار دا مزار ہونا چاہیدا، یار نال یار دا مزار ہونا چاہیدا۔ واہ کہ اللہ تعالیٰ چند معروضات انجے خلاصہ عرض کیتیاں کیونکہ موضوع بڑا طویل ہے، پاویں مہینہ بھی لگے رہے ایک روز دا تے اے مقدار نہیں ہے، نہ قرآن وچ مکدا ہے نہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وچ مکدا ہے۔ میں صرف خلاصہ نا گول مول کر کے خلاصہ عرض کیتے ہیں دو چار گلاں
جو میں اس کی سن کے عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین سب دے واسطے ذریعہ نجات بنائے ماشاءاللہ تسی آئے میں نے محبت نال سنیا تہاڈا سننا میرا سنانا اپنی بارگاہ قدس کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اور ختم پاک پڑھنے اس کے بعد دعا